میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تو دوسرے دن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حسنین کریمین اور بنات علی سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین بیمار پڑے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی کہ میرے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے اور ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعے کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیا گری کا شوق تھا، اس لیے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فضہ رکھ دیا۔ فضہ کا مطلب ہے چاندی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عزت دینے کے لیے فضہ نام رکھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضہ کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضہ نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فضہ اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتی تو زیادہ خالص سونا بنتا۔ فضہ حیران ہو گئیں اور کہا، یا امیر المؤمنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فضہ، یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو حکم خداوندی سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں، مگر ہم اس لیے خلق نہیں کیے گئے۔ صحبت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اثر تھا کہ جناب فضہ قرآن کو اتنا یاد کر چکی تھی کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر مصلے پر عبادت کرتی تھی۔ جناب فضہ کی وفاداری اور اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آنے والی مصائب میں بی بی فضہ شامل رہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہیں۔ کربلا کے شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے الگ سے جناب فضہ سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قید ہو کر کوفہ اور شام لائی گئیں۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضہ نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان اسیروں کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حاضر ہو گئیں۔ ایک عالم دین سے سنا ہے کہ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دفن ہیں جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے جانے والے قافلے کو پانی پلانے کے بہانے روکتی اور بتاتی کہ یہ جس کی قبر ہے یہ کوئی عام مستور نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہے۔ یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فضہ کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت تھا تب آپ نے اپنے بیٹے امام باقر کو حکم دیا کہ اعجاز امت سے شام جاؤ، ہماری دادی فضہ کا آخری وقت ہے، انہیں جا کر سہارا دو اور جب آپ وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھاؤ۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب صغیر میں
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبور کے ساتھ کچھ فاصلے پر دفن ہیں۔ تا قیامت جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک جناب فضہ کی وفاداری یاد کی جاتی رہے گی۔ اور کریمی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی کہ اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضہ سلام اللہ علیہا کر دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو وفا کی ملکہ حضرت فضہ کی ذات پر، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک تو کر لیا ہوگا دوست، اب مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لو، ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں گا۔